حضرات محترم، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبدالقادر الجیلانی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی یہ ہماری مجلس ذکر و دعا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، الفت رکھنے والے اہل ایمان موجود ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور دنیا بھر سے قافلے جو چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، وہ کثیر تعداد میں اس وقت بارگاہ غوثیت میں سرکار غوث اعظم کے مزار پر انوار پر موجود ہیں۔ نخوت اور نور کا ماحول ہے۔ ہمارے برطانیہ سے بھی قافلے گئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے دنیا بھر سے جو ہے وہ قافلے جو ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ ابھی ہمارے ولی بھائی بھی وہاں سے حاضری دے کر آئے ہیں، تو یہ عاشقوں کا ایک ہجوم ہے وہاں پر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے آج ایک گوشے پر میں مختصر سی گفتگو ایک آیت قرآنی کی روشنی اور ایک حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ درس دیتے ہوئے فرمایا کہ صاحب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کے ایک ایک درس کے اندر 30 40 اور 50 اور اس سے زائد 1000 افراد بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ کی یہ زندہ کرامت ہوتی تھی کہ پہلے تو بغداد کی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا، جب لوگ بڑھنا شروع ہو گئے، حالانکہ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب میں علوم و فنون سے فارغ ہو گیا تو میں نے تنہائی کوشہ نشینی اختیار کر کے جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کر لیا، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 25 سال تک جنگلوں اور ویرانوں کے اندر رہا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کئی جاننے والے بھی میرے پاس سے گزرتے تو وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کوئی مجذوب ہے، کوئی فقیر ہے، تو بس وہ مجھے گزر جاتے تھے، اور کئی تو وہ ہوتے تھے کہ جو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ پتہ نہیں کون شخص ہے یہ، کبھی جنگلوں میں ہوتا ہے، کبھی ویرانوں میں ہوتا ہے، کبھی غاروں میں ہوتا ہے، پھرتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر جس وقت وہ تمام سلوک کی منزلیں طے کر کے نا، جب آپ واپس بغداد شریف پہنچے نا، تو راستے میں آپ ایک فرماتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ ایک کمزور اور نحیف اور نزار شخص کی کیفیت میں جو ہے وہ میں گزرا وہاں سے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص ہے جو جس کی ہڈیاں کے اوپر صرف اس کا جسم موجود، کھال موجود ہے، اور اس کی سانس چل رہی ہے، اور وہ راستے میں پڑا ہوا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کے راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے کہا کوئی اللہ کا بندہ ہے، بیچارے کو جو ہے وہ بالکل سانس نہیں ہے، اور سانس چل رہی ہے، اور بالکل کمزور اور نحیف اور نزار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قریب پہنچا تو میں نے جا کے اس کو ہاتھ لگایا۔ کیا کیا؟ ہاتھ لگایا کہ اس کو اٹھا کر کہیں سائڈ پر بٹھاؤں، تو کہتے ہیں کہ بس میرا ہاتھ لگنا تھا تو اس کمزور جسم پر ایک دم جو ہے وہ توانائی آنا شروع ہو گئی، وہ جسم بالکل توانا ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا، وہ بالکل ایک 35 سالہ نوجوان کی شکل میں وہ میرے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ عبدالقادر، میں تیرے نانا کا دین اسلام ہوں، جس کو لوگوں نے بے عملی کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور دین کی بے حرمتیاں کرنے کی وجہ سے اس حد تک کمزور کر دیا تھا،
خدا نے تمہارے ذریعے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بس یہ بات کہنی تھی اور وہ شخص وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک مثالی جسم ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ نے جو 25 سال تک جو سلوک کی منزلیں طے کی ہیں، اب اس کے عروج کا وقت آ گیا ہے کہ اب آپ جس طرف رخ کریں گے آپ کی نگاہ سے بھی لوگوں کو فیض پہنچے گا، آپ کے کلام سے بھی لوگوں کو فیض پہنچے گا، آپ کے کردار اور گفتار سے بھی لوگوں کو فیض پہنچے گا، اور قیامت تک دنیا آپ کو جو ہے وہ یاد کرتی رہے گی، کیونکہ جنگلوں، ویرانوں اور تنہائیوں کے اندر آپ نے خدا کا ذکر اور اللہ کی عبادت اس نیت سے کی ہے کہ کہیں میرے کسی سجدے میں، کسی قیام میں، کسی رکوع میں، کسی میں کوئی دکھاوے کا کوئی عمل نہ آ جائے، کوئی اور اس نیت سے کی تو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ذکر کیا، تو خدا کا فیصلہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو بندہ ہو کر میرا ذکر کر، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں گا، تو تنہائی میں میرا ذکر کر، میں وحدہ لا شریک ہو کر تیرا ذکر کروں گا، اور تو اجتماع میں میرا ذکر کر تو میں فرشتوں کے اجتماع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب فرمایا کہ آج دیکھیں کہ 1000 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، آج ہر ایک کی زبان پر، ایک چھوٹا بچہ دیکھیں اس کی کتنی سال عمر ہوگی، اس نے آ کر منقبت پڑھی ہے امداد کن در دین دنیا شاد کن، کتنی پیاری اس نے منقبت پڑھی ہے، اس کو کیا پتا ہے، لیکن اس کی زبان پر بھی ذکر غوث اعظم جاری ہے۔ ایک عام آدمی ہے، ہمارے ولی بھائی کو دیکھیں کتنی پیاری غوث پاک کی انہوں نے منقبت پڑھی ہے، حالانکہ ہم نے حضرت غوث پاک کا نہ زمانہ پایا نہ ان کو دیکھا ہے، اب ہر زبان پر غوث کا ذکر جاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا ہے، خدا نے ان کے ذکر کو مرتبہ قبولیت عطا فرمایا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماع کے اندر نصیحت کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحبو سچائی کو اختیار کرو اور سچائی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو۔ فرمایا سچ پر جس کی زندگی قائم ہوتی ہے، خداوند قدوس اسے قدم قدم پر عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کے رزق اور عمر میں اضافہ بھی کرے گا۔ خداوند قدوس سچے انسان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ سچائی کے اوپر درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر خود لوگوں کو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جو ہے وہ تعلیم کے لیے اللہ کے حوالے کیا اور مجھے روانہ کیا، وہ میری والدہ سے آخری ملاقات تھی، دوبارہ اس کے بعد پھر والدہ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور 18 سال کی عمر کے اندر جب والدہ نے کہا کہ سے اجازت لی اور والدہ نے کہا کہ میں نے تمہیں علم کے لیے بھیج رہی ہوں، بغداد کی طرف تم چلے جاؤ اور بڑے بڑے فقہاء اور ائمہ اور محدثین اور صوفیاء سے فیض حاصل کرو، اور میں نے تمہیں اللہ کے لیے وقف کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے الوداع ہوتے وقت صرف ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیا کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچائی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، پھر دیکھنا خدا تمہیں کہاں پہنچائے گا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کی اس نصیحت کو میں نے اپنے پلے باندھ کے رکھا اور آج تک میں اس پر قائم ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو ولایت ہے، اس ولایت کا مدار کیا ہے، یہ ولایت کس چیز پر قائم ہے کہ آپ مشرق بھی اپنے سامنے دیکھتے ہیں، مغرب بھی اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ساتوں زمینیں بھی آپ کی نظر میں ہوتی ہیں، ساتوں آسمان آپ کی نظر میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ولایت کا مدار کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ولایت کا مدار صرف اور صرف سچائی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سچائی پر قائم، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی کسی کو جھوٹی تسلی دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاحبو سچائی کو اختیار کرو، پھر دیکھو خدا تمہارے رزق میں کیسے اضافہ کرتا ہے، اللہ تمہارے گھر اور خاندان میں کیسی برکتیں پیدا فرماتا ہے، اللہ تمہیں دنیا میں کس طرح سرخرو کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے رب کا بھی ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کہو سچی بات کہو، جب بھی بات کہو
سچی بات کہو، زبان سے سچ کے سوائے کچھ نہ نکالو۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنی زندگی سچائی کے مطابق کر لو گے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارا رب تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہیں گمراہی سے بچائے گا، تمہیں بے دینی سے بچائے گا، تمہیں جو ہے وہ راہ ہدایت کے اوپر قائم رکھے گا، اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اور یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچے انسان کی، سچائی پر قائم رہنے والے کی، اخلاص کو اختیار کرنے والے کی جو ہے وہ فرمایا کہ جو مرتبہ اور مقام سچائی میں عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں میں سب سے عظیم جو گروہ ہے وہ اللہ کے نبیوں کا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا ہے۔ اور اس کے بعد جو گروہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ صدیقین ہیں۔ صدیقین سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خدا نے نبوت کے بعد جو انسانوں میں سب سے عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو صدیق کہتے ہی اس لیے ہے جو ان کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، بولتے ہیں تو سچ، سوچتے ہیں تو سچ، دیکھتے ہیں تو سچ، چلتے ہیں تو سچ کی طرف، پکڑتے ہیں تو سچ کی طرف۔ فرمایا کہ اس سچائی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کہ جس شخص کو سچائی کی عادت پڑ جائے اور سچائی کو جو شخص اپنی زندگی کا شعار بنا لے، فرمایا اس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وعن عبداللہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، حضور نے فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو اپنی زندگی کا شعار بنا دو، سچ بولنے کو اپنی متاع زندگی بنا دو۔ فرمایا جو بندہ زندگی میں سچ بولتا ہے اور اس کی زبان پر سچائی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تو اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچ بولنے والے شخص کو جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کی طرف رغبت دلاتی ہے، نیکی پر قائم رکھتی ہے، نیکی کی عادت ڈالتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ سچائی پر قائم ہو، ان الصدق الی البر یہدی الی البر، بے شک سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم پر انسان کو قائم رکھتی ہے۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ، جس بندے نو نیکی دی عادت پہ جاوے، سرکار غوث اعظم کیا کہتے ہیں کہ جس بندے کو نیکی کی عادت پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان البر یہدی الی الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ جس نو نیکی دی عادت پہ جائے وہ نیکی اس کو جنت میں چھوڑ کر واپس آتی ہے، وہ نیکی اس کو جنت تک ساتھ رہتی ہے، وہ نیکی اس کو جنت میں پہنچاتی ہے، وہ نیکی اسے قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے، وہ نیکی اسے طوفانوں سے بچاتی ہے، وہ نیکی اسے آندھیوں سے بچاتی ہے، وہ نیکی اسے ابتلا اور آزمائشوں سے بچاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جڑا بندہ سچ دا عادی ہوئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان الصدق یہدی الی البر، کہ بے شک سچائی جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جس شخص کو نیکی دی عادت پڑ جائے نیکی اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑتی ہے اور جنت کے اندر اس کو لے جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ
حتی یکون صدیقا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جنہوں سچ دی عادت پہ جائے نا، سچ ہی بولتا رہے، سچ ہی بولتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ سچائی ایک تو اس کو نیکی کی عادت پہ راستے پہ ڈالے گی، دوسرا نیکی اس کو جنت میں لے جائے گی۔ فرمایا ان الرجل لا یصدق، کوئی بھی شخص جب سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچائی پر قائم رہتا ہے، سچائی کو اپنی زندگی کا شعار بنا دیتا ہے، حتی یکون صدیقا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو صدیق کا لقب دیا۔ وہ خدا کے ہاں صدیق کہلاتا ہے، صدیق کہتے ہیں سچے شخص۔ اللہ بھی فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نو ویکھو نا، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، سوچتا ہے تو سچ سوچتا ہے، دیکھتا ہے تو سچ دیکھتا ہے، سچائی کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے۔ اسی سچائی کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اسے، لیکن سچائی کے راستے کو اس نے نہیں چھوڑا، اور جھوٹ سے اس نے ہمیشہ نفرت اور اجتناب کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس شخص کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر انسان تو زندگی میں سچائی پر قائم رہے تو خدا بند قدوس تمہیں مرتبہ ولایت بھی عطا فرمائے گا، مرتبہ غوثیت بھی عطا فرمائے گا، مرتبہ قطبیت بھی عطا فرمائے گا، اور مرتبہ کمال اور معرفت بھی خدا تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اسی حدیث کے اگلے حصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ یہدی الی الفجور، اور حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ جھوٹا ہوئے، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہو، قدم قدم پر جھوٹ بولتا ہو، تو فرمایا کہ اس کا جھوٹ یہدی الی الفجور، وہ جھوٹ اس کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ سچائی نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فرمایا جھوٹ بولدیاں بندہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو اس میں خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جھوٹ اس کو یہدی الی النار، جہنم کے گڑھے میں پہنچا کر چھوڑتا ہے، اور سچائی جنت میں پہنچا کر چھوڑتی ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان الرجل لا یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، فرمایا کہ جڑا بندہ ہر وقت جھوٹ بولتا رہے، جھوٹا ہو، جھوٹ بولے تو جھوٹ، سوچے تو جھوٹ، دیکھے تو جھوٹ، اور جھوٹ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر خدا کے ہاں بھی وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بڑا جھوٹا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ جو ہے نا ایک کا دفعہ کسی کا جھوٹ برداشت کرتے ہیں تو کر لیں، بعد میں کہتے ہیں کہ چھوڑو یار یہ تو ہے ہی جھوٹا، ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی چھوڑو ہے جی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس کی وجہ کیا؟ لوگوں کا بھی اس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، کیوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اور اس سے پہلے آیت کو پیش کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کیا انسان ہماری زندگی تھوڑی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا انسان ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، ایک سانس کا پتہ نہیں کہ دوسرا سانس آئے گا یا آگے نہیں، اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو سچائی پر قائم رکھو، اس دنیا میں بھی خدا عزت دے گا، قبر میں بھی خدا عزت دے گا، حشر میں بھی خدا عزت دے گا، اللہ کے ہاں بھی تو صدیق لکھا جائے گا۔ یہ سچائی کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر 3-4 احادیث وہ سے پڑھنے لکھی ہیں، لیکن میرے دروس جاری ہیں، انشاءاللہ میں جمعے میں بھی اس کی تکمیل کر دوں گا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس سے سرکار غوث اعظم کے دروس میں سے ایک جو ہے وہ آیت آپ نے پیش کی ہے سچائی کے اوپر۔ کیا فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ پتہ چلا جڑا بندہ سچا ہوگا خدا اس کو تقوی کا نور عطا فرما۔ تقوی کیا ہے؟ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، اور خوف خدا کیا ہے کہ کسی کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی کیا جو ہے وہ گناہ کی طرف سوچ جائے ہی نہ۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ ہمارے اعمال کی اصلاح اس صورت میں ہو سکتی ہے، ہماری مغفرت ہمیں اس طرح نصیب ہو سکتی ہے کہ خدا ہمیں جو ہے وہ سچائی کی توفیق دے اور سچائی پر ہم قائم رہیں۔ فرمایا اگر معاشرہ سچائی اختیار کر لے تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں
کہ اس پوری دنیا سے برائی ختم ہو سکتی ہے، فساد ختم ہو سکتا ہے، بے برکتی ختم ہو سکتی ہے، گھروں کے اندر برکت آ سکتی ہے، اولادوں میں برکت آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ خود سچا ہوتا ہے پھر آگے اپنی اولاد کو بھی اس راستے پہ لگاتا ہے، تو پھر پورا معاشرہ ایک سچائی پر قائم رہتا ہے۔ خدا بند قدوس ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر اور پھر سرکار غوث اعظم کو حصہ دے سوال۔ لا